نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے، یعنی قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں یہ گڑھی ہوئی کتاب ہے، تو اے محبوب ان سے کہہ دو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس کے مثل کوئی ایک صورت، یعنی قرآن میں جو صورت ہے، یہ نہیں کہا چھوٹی صورت یا بڑی صورت، کسی ایک صورت کے مقابلے میں تم بھی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر انسان ہی ایسا کلام تیار کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی انسان تیار کر لے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا کہ جاؤ اس کے مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ یہ کوئی ایک انفرادی یا انڈیویجول چیلنج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مخالفوں کو یہ چیلنج دیا کہ تم جس کو چاہو اپنے مدد کے لیے بلا لو، اور جہاں تک کہ تمہاری استطاعت پہنچتی ہے اپنے مدد کے لیے بلاؤ، اور بلا کر کے کوئی ایک صورت قرآن کے جیسی تیار کر کے دکھاؤ، مگر جس کو بلانا اللہ کے سوا، یعنی اللہ کی اس میں مدد شامل نہیں ہوگی۔ اگر تم سچے ہو، اپنے بات میں سچے ہو، تو تم بھی قرآن کے جیسی کوئی ایک کتاب یا کوئی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ۔ حضرات محترم، 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب نہ آ سکی، قرآن کی صورت کے مقابلے میں کوئی ایک صورت نہ آ سکی، قرآن کی کسی ایک بات کے مقابلے میں کوئی بات نہ آ سکی۔ قرآن آج بھی اسی طرح سے اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کا چیلنج بھی اس کے اندر موجود ہے، اور تا صبح قیامت یہ موجود رہے گا۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایسا نہ سمجھیے گا کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، ہر طرح سے کوشش کی کہ قرآن کے جیسی ایک صورت لائی جائے، مگر وہ کوشش کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی ہر موڑ پر وہ ناکام ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کے جیسی کوئی کتاب کیسے لا سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ قرآن تو وہ ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایوری ڈرائی اینڈ ویٹ تھنگ از ان دا قرآن۔ ہر خشک و تر کا علم جو ہے اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا احاطہ، جو قرآن کا علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو سارے علم تو اسی قرآن میں ہیں، اور سارے علوم کا سرچشمہ یہ قرآن ہے۔ جتنے نالج ہیں وہ اسی قرآن سے نکلتے ہیں، فائدہ دینے والے جتنے نالج ہیں، نفع دینے والے جتنا بھی علم ہے نفع دینے والا، وہ اسی قرآن سے نکلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو معبود ہوتے، اگر دو خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہوتا، اور فساد کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اتنے زمانے سے جو یہ عالم چل رہا ہے یہ چل نہیں سکتا تھا، یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نالج آف تھیولوجی ہے، علم کلام اسے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے قرآن سے یہ نالج نکلا۔ پھر اسی طرح لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کہ اگر وہ لوگ کوشش کرتے، یعنی قرآنی آیات سے کوشش کرتے، قرآنی آیات سے سیکھتے، تو اس سے ان کو حقیقت کا علم ہوتا، وہ ریالٹی کو جان جاتے۔ اسی سے ہمارے ائمہ کرام نے قرآن مقدس سے فقہ کے اصول بنائے، اور جیسے قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس سے فقہ کے مسائل، یعنی مینول اسلامک لا کو جو مینٹین کیا گیا، جو بنایا گیا، قرآن کی انہی آیات سے بنایا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یہ علم تاریخ ہے۔
یعنی ہسٹری کا جو علم ہے، نالج آف ہسٹری ہے، یہ اس کی طرف ریکمنڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ میں مادرزاد اندھے کو، جو بلائنڈ ہوتا ہے پیدائشی بلائنڈ، میں اسے بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اور جو مبروس ہوتا ہے، برس کا شکار ہوتا ہے، جو کوڑھی ہوتا ہے، اسے بھی میں شفا دے دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نالج کی ذرا ہے، یہ نالج آف میڈیکیشن ہے۔ پھر اسی طریقے سے شراب مختلف الوانہ، یہ شہد کے تعلق سے، ہنی کے تعلق سے قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نالج آف میڈیسین ہے، یہ علم الادویہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہیں، جو سچے قصے ہیں، اسے بیان کیا کرو، قرآنی قصے بیان کیا کرو، اور لوگ اس پر غور کریں۔ قصے جب سنیں تو اس پر غور کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس سے کیا؟ علم حکایت اس سے نکلا۔ اسی طرح قرآن میں کہا گیا علمہ البیان، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیان سکھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نالج آف، یہ لٹریچر کا نالج ہے، اسے بلاغت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اتنے علوم ہیں، اب آپ چلتے، یہ تو میں صرف جو ذہن میں آ رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میرے مطالعے میں آیا اور میں نے آپ کے سامنے رکھا، مگر ہزار علوم، لاکھوں لاکھ علوم اسی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن کے اندر سائنس بھی موجود ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سائنس ہر موڑ پر قرآن کی محتاج ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، قرآن نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام جب قالین پر اپنی کارپٹ پہ جب اڑتے تھے اپنے لوگوں کو لے کر کے، تو صبح کے وقت میں 1 مہینے کی ٹریولنگ کرتے تھے، شام کے وقت میں بھی 1 مہینے کی ٹریولنگ کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے 1 مہینے کی ٹریولنگ، یعنی اگر واک کر کے جتنا آپ 1 مہینے میں جائیں گے اتنا وہ 1 گھنٹے میں جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یا اس دور کی جو بھی 1 مہینے کی ٹریولنگ مانی جاتی ہے، تو وہ اس دور میں، یا سمجھ لیجئے اگر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے یا کیمل پہ سوار ہو کر کے جو بھی اس دور میں ٹریولنگ ہوتی تھی نارملی، تو وہ جو لوگ 1 مہینے میں 1 منتھ میں ٹریول کرتے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ صرف 1 گھنٹے میں اتنا ٹریول کرتے تھے اپنی کارپیٹ سے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ اسی سے کیا سائنس نے ایروپلین بنانا اس سے نہیں سیکھا؟ اور اگر سیکھا ہے تو کیا اس کی تھیری قرآن میں نہیں تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں یہ علم موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، آپ دیکھیے دنیا نے کشتی بنائی، مگر یہ ضرور میں کہوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ، یہاں میں رک کر کے ایک دوسری بات کر رہا ہوں، جو معجزہ، جو علم اپنے نبیوں کو دیا، اس کے مقابلے میں دنیا کا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ لاکھ چاہیں کہ جہاز اور اڑنے والے جتنی بھی سواریاں، جتنے بھی ٹرانسپورٹ بنا لیجئے، وہ بن سکتا ہے، لیکن وہ حضرت سلیمان کے قالین کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی کشتی بنا لیجئے، اور وہ کشتی میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ ڈیولپ کر لیجئے، ہر کشتی کے ڈوبنے، ٹوٹنے، پھوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ نہ ڈوبنے والی تھی، اس کے مقابلے کی کشتی آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھیے، مگر یہ سارے علوم قرآن میں، کہنا یہ ہے کہ قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، جتنی بھی سائنس ڈیولپ کر رہی ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ چلے جائیے اسی قرآن کے اندر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا لوگوں کو آپ حج کے لیے پکاریے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جب پکارا تو آپ کی آواز کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ ایک شہر تک، ایک صوبے تک نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچی جو آنے والی روحیں تھیں، جو ابھی آئے نہیں تھے، ان تک آواز پہنچی، اور جس نے لبیک کہا وہ حج کر رہا ہے اور حج کرے گا۔
آپ دیکھیے کہ اس سے کس چیز کا نالج ملا کہ آواز ہوا کے دوش پر آگے جا سکتی ہے، مگر کتنی بھی ترقی کر لے ریڈیو کی آواز یا کوئی بھی آواز، وہ صرف مٹیریل ورڈ پر ہی سیر کرے گی، لیکن حضرت ابراہیم کی آواز جو ابھی آیا نہیں ہے اس تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچ رہی ہے، تو یہاں تک سائنس نہیں پہنچ سکتی ہے حضرات محترم۔ لیکن علم کہاں سے آیا؟ یہ علم آیا قرآن مقدس سے آیا۔ اس سارے علوم کا سرچشمہ کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ آج جو سولر سسٹم ہے، آج سورج کی کرنوں کو جو آپ قید کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چاند کی جو روشنیوں کو، چاندنی کو جو قید کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ سارے علوم جو آج کی دنیا کو فائدہ دے رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں، یہ سارے علوم کہاں سے ملے؟ قرآن سے ملے۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اب یہاں رک کر کے میں اتنا کہوں گا، یہ تو میں نے مختصر کچھ باتیں بتا دی، مگر اگر گفتگو چلے تو بات بکھرتی چلی جائے گی۔ نہ جانے کتنے علوم ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، مگر دوستو میں یہ کہوں گا ہر علم قرآن کے اندر ہے، ہر فائدہ مند علم قرآن کے اندر ہے، ہر نفع بخش علم قرآن کے اندر ہے، سب قرآن کے اندر ہے۔ مگر مجھے بتاؤ یہ قرآن اترا کہاں؟ یہ قرآن آیا کہاں؟ یہ قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، حضرت جبرائیل لائے کہاں پر؟ قلب مصطفیٰ پر اتارا۔ تو کس کے اندر آیا؟ تو سارا علم ہے قرآن میں، اور قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ میں، قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ میں۔ تو اب یہاں پر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ قرآن کو ایسے سمجھیے کہ قرآن میں جو کہا گیا کہ سورت فاتو بسورت من مثلی، لاؤ اس کے مثل کوئی ایک سورت، تو جو سورت ہے قرآن میں وہ مصطفیٰ کی زندگی میں سیرت ہے۔ یوں کہہ لیا جائے جو قرآن میں سورت وہ مصطفیٰ میں سیرت، اور یوں کہہ لیا جائے جو قرآن کی سورت وہ مصطفیٰ کی سیرت، اور جو مصطفیٰ کی سیرت وہ قرآن کی سورت۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ سے سمجھو، مصطفیٰ کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھو۔ جب قرآن کے جیسی کوئی کتاب نہیں تو مصطفیٰ کے جیسی کوئی ذات نہیں، نہ قرآن کے مثل کوئی ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے مثل کوئی ہو سکتا ہے۔ تو مگر میں دوستو آپ سے یہی کہوں گا، ہر علم قرآن میں ہے، قرآن کو آپ پڑھیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً کثرت سے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں فائدہ ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں ساری چیزیں ہیں، قرآن ذکر ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ مگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے، اس لیے کہ یہ کتاب تلاوت بھی ہے اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، بک آف گائیڈنس بھی ہے، تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اسے سمجھیے، اور جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جہاں ایسے لگتا ہے کہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی عالم دین سے سمجھیے تاکہ قرآن دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں آپ کے سمجھ میں بھی آئے۔ اور ہماری اسلامی زندگی اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یعنی قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، یہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرتی رہیں، مگر قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضے کو یہ پورا کرتا ہے، ہر دور کے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے قرآن سے جتنا فائدہ ہو سکے وہ اٹھائیے، اس سے علم حاصل کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور مالک و مولا اس وبا سے، اس بلا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور مالک و مولا آگے کے روزوں کو ہم پر آسان فرما، پروردگار عالم سحری افطار کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔